حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا شهوات فسوف يلقون غیا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع نصیب فرمایا. ہر بار کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں جو قرآن پاک کی آیت لے کر حاضر ہوا، اس میں اللہ رب العزت نے بے نمازیوں کا ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے تو ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور وہ اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے لگ گئے تو عنقریب ان کو غی کے مقام پر پھینک دیا جائے گا. فسوف یلقون غیا، یہ غی ایک جہنم کا کنواں ہے کہ جہاں بے نمازیوں کو پھینک دیا جائے گا. جو نماز کا وقت آئے اور اپنی مصروفیات کو ترک نہ کر کے جو مسجد کی طرف نہیں بھاگتے ہیں، جو نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے فسوف یلقون غیا کا مقام ارشاد فرمایا کہ ان کو جہنم کا نچلا مقام دیا جائے گا، نچلا درجہ، وہ کنواں عطا کر دیا جائے گا کہ جن میں دوزخیوں کی پیپ بہہ رہی ہوگی. انتہائی آپ یقین جانیے کہ دوزخ کا نام سن کر انسان کے جسم پر ویسے ہی غشی طاری ہو جاتی ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اور جہنم کا کوئی بھی طبقہ ہو، کوئی بھی درجہ ہو، یقیناً جہنم خود ہی بہت بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بات ذکر کی ہے، وہ اس آیت میں وہ لوگ گنوائے گئے ہیں، ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جن کو دنیا میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی نمازیں ضائع کر دی ہیں. کل بروز قیامت جب اس کو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اس کے پاس سوائے گناہوں کے اور کچھ بھی اس کے پاس نہ ہوگا. اور گناہوں کو تو ایک طرف رکھو، جب اس کے نامہ اعمال میں یہ بات کھلے گی کہ پروردگار اس نے اپنی زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ لے جاؤ اس کو غیا کے مقام پر، پھینک دو اس کو وہاں پر. جہنمی لوگوں کی پیپ نکل کر بہہ رہی ہوگی. نبی نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی لوگ جو ہوں گے ان کو پیاس لگے گی، اور پیاس بھی اتنی شدت والی لگے گی، اتنی انتہا والی لگے گی کہ وہ سوچ نہیں سکتے. وہ اس مقام پر وہ یہ محسوس کریں گے کہ ابھی میرے سامنے کوئی سمندر ہو اور میں اس کو اپنے اندر لے جاؤں، نگل جاؤں. اور اتنی شدت، یہ بھی ایک اپنی طرف سے عذاب ہوگا کہ پیاس کا لگنا. اور پھر جہنم میں جب اس کو پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی اس کو دیا جائے گا، جب وہ روئے گا اپنی نالائکیوں پر، اپنی بے نمازی والی زندگی پر روئے گا کہ کاش کہ میں زندگی میں جب اللہ نے مجھے موقع دیا تھا میں نماز پڑھ لیتا. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ روئے گا تو اس کی ان گال کے اس ایریے پر جب آنسو نکلے گا تو وہ گڑا کرتا ہوا جائے گا. جہنمی کا اگر میں آپ کی جسامت آپ کو بتاؤں کہ ان کی بیٹھنے کی جگہ اتنی زیادہ وہ گھیر لیں گے، احد پہاڑ جتنی وہ ایک جہنمی بندہ صرف اپنی جگہ گھیر لے گا. تو جسامت کے حساب سے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ اس کو کر دے گا. جیسے آج اس دنیا میں دیکھا جائے تو موٹاپا تمام بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے، تو وہ موٹا جسم بھی ان کے ہاں ایک عذاب ہوگی جہنمیوں میں. کوشش کرے مجھ سمیت ہر بندہ کہ بلا وجہ کے عذر پیش کر نماز میں حاضری نہ دینا. یقین جانیے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے. بیمار شخص ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اللہ کی پاک بارگاہ میں نہیں حاضر ہوتا، 2 سجدے وہ ادا نہیں کرتا، تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے.
یقین جانیے کہ جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہ بندہ پھر کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ زندگی میں نمازیں چھوڑنے والے معاملات جب اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے تو پھر ہم کہیں بھی منہ چھپا نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔